دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مقتدی کو امام کے پیچھے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعوذ اور تسمیہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے پڑھا جاتا ہے، چونکہ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے کسی قسم کی کوئی تلاوت نہیں، کوئی قرات نہیں ہے، لہذا جو مقتدی ہے وہ صرف ثنا پڑھے گا، اس کے بعد خاموش ہو جائے گا، اور جو امام ہے چونکہ اس نے قرات کرنی ہے اس لیے وہ تعوذ اور تسمیہ کے بعد قرات کرے گا، مقتدی تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ عصر کی نماز سورج زرد ہونے کے بعد یا جب ڈوبنے کے قریب ہو تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ فتاوی ہندیہ کے اندر لکھا ہوا ہے ثلاث ساعات تکرہ فیہا الصلاۃ و صلاۃ الجنازہ، کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا اور نماز جنازہ پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اس میں وقت ذکر کیا ہے وَعِنْدَ إِحْمِرَارِهَا، کہ جب سورج زرد پڑ جائے، الا عصر یومہ، مگر اسی دن کی عصر کی نماز، یعنی اگر آج کے دن کی ہی عصر کی نماز کسی کو ابھی تک باقی ہے اور سورج زرد ہو چکا ہے یا ڈوبنے کے قریب ہے تو آج کے دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کراہت کے ساتھ ادا ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور وقت کا خیال رکھیں اور وقت پر ہی پڑھا کریں، سورج زرد ہونے سے پہلے پڑھیں۔ لیکن اگر سورج زرد ہونے سے پہلے تک آپ نہیں پڑھ پائے ہیں تو سورج زرد ہونے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔